بعد فرعون نے یہ بولا کہ میں اس بچے کو نہیں دوں گا اسرائیل میں، تو اس کے بعد سے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، اسے قتل کرنے لگا تھا وہ، نعوذ باللہ۔ جہاں پر لوگوں کو صبر کرنا مشکل تھا وہاں پر لوگوں نے صبر کر کے دکھائی کہ صبر کس پرکار سے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ مصیبتیں آتے رہیں گے، پریشانیاں آتے رہیں گے، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے۔ ہمیں where the path of righteousness lead, how to heed of the path of falsehood، کس پرکار سے ہم غلط راستے سے بچ سکے۔ اور آج بھی فرعون کی لاش ایجپٹ میں پڑی ہوئی ہے، اللہ نے اس سے بچا کے رکھا کہ وہ کہ آنے والی نسلوں کو جو اتیاچار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر 10 سال کے بعد جب فرعون کی لو سے موسیٰ علیہ السلام کی مرڈر کا جب کیس ڈراپڈ ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ میں ایک آگ جلتی ہوئی دکھائی دی اور وہاں پر وہ چلے گئے۔ تو وہاں پر اللہ نے ان سے بات کی، اللہ نے انہیں بولا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ لاٹھی ہے۔ تو بولا انہیں کہ اسے پھینکو، تو زمین میں انہیں پھینک دیا، تو وہ سانپ بن گئے لاٹھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور بھاگنے لگے۔ اللہ نے بولا ڈرو مت، اسے پکڑو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سانپ کو پکڑے تو پھر لاٹھی بن گئی۔ تو پھر اللہ نے انہیں بولا کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے میں نے چنا ہے۔ فرعون مصر میں اسرائیلوں کو دبا رہا ہے، وہ گھمنڈی ہو چکا ہے، جا کے اسے سمجھاؤ، جا کے اسے حق کی بات بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے فرعون کے سامنے جانے سے، تو اللہ نے بولا گھبراؤ مت، ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر گئے، جہاں پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر دونوں ساتھ میں فرعون کے سامنے پیش ہوئے اور فرعون کو اللہ ان کے رحمتوں کے بارے میں بتائے اور بولے کہ اسرائیلوں کو رہا کر دو۔ تو پھر فرعون نے بولا نہیں، اسرائیل میرے غلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا نہیں، اسرائیل اللہ کے غلام ہے، سب اللہ کے غلام ہے۔ اور جیسے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، وہ غصہ ہو گیا اور بولا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو چھری تھا انہوں نے اس چھری کو پھینکا تو پھر وہ سانپ بن گیا۔ تو پہلے فرعون تھوڑا گھبرا گیا، اس کے بعد بولا ارے یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہمارے ریاست میں تو ایسے بہت سارے جادوگر ہیں جو چھری سے سانپ نکال دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک کمپٹیشن رکھا گیا جہاں پر بہت سارے بڑے بڑے جادوگر آئے، ایک طرف بہت سارے جادوگروں تھے اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ان پر گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ پھر سب جادوگروں نے چھری کو پھینکا تو سب سانپ بن گیا، بہت سارا سانپ بن گیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئے تو جب انہوں نے اپنے چھری کو پھینکا تو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور جتنے سانپ تھے وہاں پر سب سانپ کو کھا گیا۔ تو جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ خدا کے پیغمبر ہے، وہ سب اسلام قبول کر لیے، ان کے بات کو مان لیے۔ یہ دیکھ کے فرعون گھبرا گیا، ڈر گیا اور غصہ ہو گیا کہ اب میری ریاست خطرے میں ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو سمجھائے اور انہیں کنوے کیے کہ یہ جگہ چھوڑنے کو، ایجپٹ چھوڑنے کو۔ تو بنی اسرائیل ان کے بات کو مان کے چھوڑنے لگے ایجپٹ کو، اور فرعون نے انہیں پیچھا کیا اور سوچا کہ آج میں ختم کر دوں گا سب کو۔ تو بنی اسرائیل جب بھاگ رہے تھے تو ایک ریور آ گیا بیچ میں، اور پھر پیچھے دیکھے بنی اسرائیل تو انہیں فرعون دیکھا اور فرعون بنی اسرائیل کو دیکھ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ ناؤ وی آر اوور ٹیکن۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بولے نہیں، میرے ساتھ میرے خدا ہے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹاف کو لے کے اسٹرائک کیا ریور میں، تو ریور دو بھاگ میں بٹ گیا، ایک بڑا ماؤنٹین جیسا، اسٹریٹ ماؤنٹین جیسا دو بھاگ ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ ہو گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اینڈ ہز کمپینین اینڈ بنی اسرائیل اس راستے سے چلے گئے، باہر نکل گئے۔ پھر جب فرعون آئے اس راستے سے گزرے تو جب وہ بیچ میں پہنچے تو وہ پانی پھر سے ویسا ہی ہو گیا اور وہ ڈوب گئے، اور بنی اسرائیل لوگ بچ گئے، فرعون وہاں پر ڈوب کے مر گئے۔ اور آج بھی فرعون کی لاش ایجپٹ میں پڑی ہوئی ہے،
अल्लाह ने उससे बचा के रखा कि वो बता सके आने वाली नस्लों को कि जो अत्याचार करते हैं उनके साथ क्या होता है।